تو جب ہم نے کہا الحمدللہ، کیا کہا؟ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو اب اگر ہم نے مخلوق میں سے کسی کی تعریف کی تو تعریف کس کی ہوگی؟ تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اب یہاں ایک لفظ الحمدللہ سے عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بھی بڑا پرنور نظارہ نظر آ رہا ہے۔ لفظ الحمدللہ میں حضور علیہ السلام کی محبت کا، حضور کے کمالات کا، حضور کی چاہت کا امتی کے لیے ایک بڑا عظیم پیغام نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اب ہم کائنات میں جس جس چیز کی تعریف کرتے ہیں، اس کے حسن کی، اس کے مرتبے کی، اس کی صلاحیتوں کی، اس کی صفات کی، تو تعریف در حقیقت کس کی ہوتی ہے؟ بولے نا بھائی، تعریف در حقیقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ سورج کا حسن، چاند کا حسن، سمندروں کی لہروں کا حسن، خوشبو اور کائنات میں جتنی تخلیقات ہیں، ان سب پہ اگر آپ غور کریں تو سب اپنے اپنے کمال میں پوری ہوں گی، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی تمام مخلوقات میں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل، جو سب سے زیادہ کامل ذات ہے، وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب حضور کی تعریف کوئی امتی کرے گا تو در حقیقت یہ رب ذوالجلال کی تعریف ہوگی۔ در حقیقت کس کی تعریف ہوگی؟ تو نعت مصطفیٰ در حقیقت میں حمد باری تعالیٰ ہے۔ جو لوگ نعت سے روکتے ہیں انہیں کہو تم ہمیں اللہ کی حمد سے کیوں روکتے ہو؟ جو نعت سے روکے اس کو آپ نے کیا کہنا ہے کہ آپ ہمیں اللہ کی حمد سے روک رہے ہو؟ کہے گا کیسے اللہ کی حمد ہو گئی؟ اس کو شاید شرک کا کوئی مروڑ ہوا ہو۔ ویسے شرک کا جو مروڑ ہے نا وہ پیٹ میں نہیں منہ میں ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ سمجھ آئی؟ جن لوگوں کو امت مسلمہ کو شرک مشرک کہنے کی تکلیف ہوتی ہے، ان کے منہ سے وہ نکلتا ہے جو بندے کے پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے، ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حمد باری تعالیٰ ہے یہ کیا؟ جب ہم رسول اللہ کی نعت پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے محبوب کی زلفیں بڑی خوبصورت بنائی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے حضور کی پیشانی بڑی حسین بنائی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے حضور کی بھویں بڑی خوبصورت بنائی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے حضور کی پلکیں بڑی جمیل بنائی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے حضور کی آنکھوں میں ما زاغ البصر وما طغى کے ڈورے رکھے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے حضور کی بینی مبارک بڑی خوبصورت بنائی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے حضور کے گال بڑے حسین بنائے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے حضور کی رنگت بڑی حسین بنائی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے حضور کے ہونٹ بہت خوبصورت بنائے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دندان مصطفیٰ بڑے کریم بنائے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے حضور کی زبان کو کن کی کنجی بنایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے حضور کی ریش مبارک کو ہمارے دلوں کا مرہم بنا دیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے حضور کے ہاتھوں کی لکیریں بڑی خوبصورت بنائی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے حضور کو جواد و کریم و عجوت بنایا۔ یہ الحمدللہ کا معنی ہے۔ اہل سنت قرآن یوں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کسی وہابی سے آپ یہ کلام الحمدللہ کی تعریف کے، رسول اللہ کے حسن و جمال کے تذکرے سن کے دکھائیں۔ کبھی کسی دیوبندی وہابی کے منہ سے یہ نکلے گا ہی نہیں، کیونکہ ان کے منہ میں وہی نکلتا ہے جو ان کے پیٹ میں اور دل میں ہوتا ہے۔ آپ جائیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ان کو جا کے کہیں کہ جناب جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو مخلوق کی تعریف بھی تو رب کی تعریف ہوئی۔ وہ کہے گا ہاں جی، اس کو کہو پھر رسول اللہ کی تعریفیں ذرا کر کے بھی تو بتاؤ نا۔ پھر پڑھو نا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ جب تعریف رسول اللہ کی کریں گے تو تعریف کس کی ہوگی؟ بولے نا، اللہ کی تعریف ہوگی تو پھر بات ختم ہو گئی۔ پھر کون معدن الجود والکرم؟ اب تو شرک کا شائبہ ہی ختم ہو گیا۔ حضور کی تعریف کرنے سے شرک